السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ سے امید ہے کہ آپ آخریت سے ہوں گے۔ 8 کلاس اسلامیات کا یہ پیریڈ ہے اور گزشتہ پیریڈ میں ہم نے سورۃ انفال کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ سورۃ انفال یہ کورس میں شامل ہے اور اس سورت کی وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول کچھ اور مضامین اس طرح ہیں۔ عربی میں انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، اور مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار کے خلاف مومنین لڑتے ہوئے فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال حاصل کیے جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اس جنگ میں بدر کے متعلق ذکر کیا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح عطا کی، اور فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال ملا اسے مال غنیمت اور عربی میں سے انفال کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ و تسمیہ ہے جو اس سورت کا نام سورۃ انفال رکھا گیا۔ زمانہ نزول اس سورت کا کچھ اس طرح ہے۔ 2 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی، اور جمعے کا دن تھا جب یہ جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کی ہے جس میں غزوہ بدر کے حالات اور جنگ کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس دن غزوہ بدر کا پس منظر بیان کیا تھا۔ مختصر طور پر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس جنگ کے چھڑنے کا سبب کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطلاع ملنے لگی کہ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین و مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ رستہ جو مدینہ سے گزرتا ہوا اس پہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ گزرتے تھے اور شام کی طرف مکہ سے تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ تو آپ نے اس رستے پر 2 صحابہ کو بٹھا دیا کہ کوئی جو ہے وہ خفیہ اطلاع مجھ تک پہنچاتے جائیں۔ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ جو شام سے تجارت کی غرض سے واپس آ رہا تھا تو وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہوئے اور وہ صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بٹھایا ہوا تھا، تو ان سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کا ایک بندہ مار دیا، جس پہ ابو سفیان نے ابو جہل کو یہ اطلاع مکہ پہنچائی کہ ہمارا تجارتی قافلہ اور ہمارے بندے کو مار دیا ہے اور تجارتی قافلے کو لوٹ لیا ہے، سارا سامان جو مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کا تھا۔ تو ابو جہل نے 1000 کی تعداد میں ایک لشکر تیار کیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اطلاع پہنچی تو آپ نے بھی 313 صحابہ جانثار کو تیار کیا کفار سے لڑنے کے لیے۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں آپ کو فتح عطا کروں گا۔ تو جب 17 رمضان مبارک جمعے کے دن کو جب یہ جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح عطا کی، جس میں ابو جہل کے جیسے بڑے بڑے سردار اور دیگر وہ مارے گئے، قتل کیے گئے، اور 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں مقابلے میں صحابہ کرام 14 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت کچھ یوں کی کہ 1000 فرشتے کا لشکر نازل کیا، اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ہماری تلوار کے وار سے مرا ہوا کافر اور فرشتوں کی تلوار سے مرا ہوا کافر میں جو ہے بالکل امتیاز ہوتا تھا، بالکل واضح فرق ہوتا تھا کہ ہماری تلوار سے مرا ہے اور یہ فرشتوں کی تلوار سے مرا ہے۔ تو اس موقع یعنی اس میں صورت میں تمام غزوہ بدر کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال
یہ 10 رکوع پر مشتمل ہے، جس میں 75 آیات ہیں۔ تو سورۃ انفال جو ہے سٹارٹ کچھ یوں ہوتی ہے کہ یسألونک عن الانفال، اور یہ مدنی صورت ہے، اور سورت کا جو نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید میں یہ 8ویں صورت ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورت یسألونک عن الانفال۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجاہدین لوگ انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ انفال مال غنیمت، اور مال غنیمت کی میں نے تعریف یوں کی کہ ایسا وہ مال جو مومنین کفار سے جنگ کرے اور اللہ ان میں مومنین کو فتح عطا کرے، اور اس فتح کے جو ہے ماتحت جو مال غنیمت حاصل ہو تو اسے انفال کہتے ہیں۔ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، میرے محبوب فرما دیجئے کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق ہے کہ اس کو تقسیم کرے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ مال ہے۔ آگے ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، یعنی اختلاف نہ کرو مال غنیمت کے متعلق۔ مال غنیمت کی تقسیم یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، کتنا حصہ کس کو عطا کرتے ہیں اور کتنا حصہ کس کو عطا نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں آپ اختلاف نہ کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور آپس میں صلح رکھیں۔ آگے قانون ذکر کیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر تم مومن ہو۔ مومنین کے لیے یہ چاہیے کہ وہ بس اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہوں۔ آگے مومنین کی صفات بیان کی گئی، یعنی سچے مومن کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک سچے مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کی جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر پر، اللہ کے جو ہے بڑائی کے تذکرے پر، تو ان کے دل میں خشیت الہی آ جاتی ہے اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے جسم کے رونقڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر حال میں خوشی ہو، غمی ہو، تکلیف ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہر حال میں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین، مزید ان کی صفات ذکر کی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور یعنی نفلی بھی اور فرضی بھی۔ تو الذین ينفقون باللیل والنہار، دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، چھپ کر خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی جو صفات اوپر مندرجہ بالا بیان کی گئی ہیں، تو یہ جو صفات کے حامل لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ سچے مومن ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا انعام ہے، اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا گفٹ ہے، اللہ کے ہاں ان کے ہاں کیا درجہ ہے، ان کے لیے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں۔ اور ومغفرۃ ورزق کریم، مغفرت، بخشش، اللہ کی رضا، اور ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر ان کے سوال و جواب کریں گے، تو اس سبق کی آیات کو آپ یاد بھی کریں۔ اللہ عمل کی